یسوع مسیح کے محیب نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر برائن ایڈم اور میں آپ کو پروگرام فیت اس نو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں بائبل میں ایمان کی تعلیم کے بارے میں دراصل خدا چاہتا ہے کہ ایمان ہمارے اندر متحرک ہو کر کام کرے۔ ایمان کی شروعات خدا کی مرضی سے ہوتی ہے اور وہ یہ ممکن کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں پڑھا، مسیح کی ابتدائی بنیادی نظریہ تعلیم کے بارے میں عبرانیوں 6 باب کے ذریعہ سے۔ آج اس موضوع کے وسیلہ سے ہم مسیح کی نظریہ تعلیم کو جانیں اور سیکھیں گے۔ آئیں میرے ساتھ عبرانیوں 6 باب 1 آیت کو پڑھتے ہیں۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی 2 آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور بپتسمہ اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں 3 آیت کو بھی پڑھتے ہیں۔ اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے۔ یہ مختلف ابتدائی تعلیم کی باتیں ہیں مسیح کی تعلیم کی، اور سنیں اسے، اور یہ ایک کو تعمیر کرنے جیسا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم گراؤنڈ کی بنیاد رکھتے ہیں اور پھر اس کو چیک کرتے ہیں کہ بنیاد صحیح رکھی گئی ہے کہ نہیں، تو پھر آپ مزید بلڈنگ کی تعمیر کا کام شروع کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کی بلڈنگ ایک مضبوط بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اور جس میں نہ تو کوئی کریک ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، وہ سیدھی کھڑی ہوتی ہے اور ایک مضبوط بنیاد پر مکمل طور پر۔ یہاں پر خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ سب سے پہلے بنیاد کو مضبوط کریں صحیح طور سے، پھر اپنے مردہ کاموں سے توبہ کرنا شروع کریں، جو کہ ہم اپنے پچھلے پروگرام ایمان خدا پر رکھنا میں بات کر چکے ہیں۔ آج اب ہم بات کریں گے بپتسمہ کی تعلیم کے بارے میں۔ یاد رکھیں، ہر مسیح کو بپتسمہ لینا ضرور ہے، اور جب ہم بپتسمہ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم مسیح کی تعلیم کی بنیاد کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ اس بنیاد کا حصہ نہیں ہیں۔ میرے دوستو، جب آپ مسیح کی بنیاد کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو تعمیر کرتے ہیں، کیونکہ آپ بنیاد کا حصہ ہیں۔ آئے ہم دیکھیں، عبرانیوں 6 باب 1 آیت میں لکھا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں، آپ اور میں جاننا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ماضی کو ترک کرنا ہے، نہ کہ اس میں پھنس کر رہ جائیں، اور اسے ہم ابتدائی تعلیم کہتے ہیں۔ جب ہم بنیاد میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں جب ہم مضبوط بنیاد میں کھڑے نہیں ہوتے تو آپ گر جاتے ہیں، اور بہت سے کاموں اور باتوں میں بہت دفعہ میں نے بہت سے خادموں کو بھی دیکھا ہے، چرچ میں بہت دفعہ لوگ بہت جلدی کرتے ہیں بنیاد میں کھڑے ہونے کے لیے، لیکن وہ گر جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بائبل کے حوالہ میں لکھا ہے، جب خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ بہت سے لوگوں کو زندگی میں خدا کی طرف سے بلاہٹ اور انعام ہوتا ہے، لیکن مسا آپ کے کردار کو جاگر کرتا ہے۔ اس لیے بلاہٹ اور انعام آپ کی زندگی میں جب ہوگا، جب آپ خدا کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں گے، اپنے کردار کو تعمیر کرنے کے لیے، مسیح کی بنیاد میں کھڑے ہونے کے لیے آپ خود کو تیار کریں گے۔ روحانی بنیاد آپ کی بائبل کی تعلیم اور سمجھ کے برابر ہے۔ میرے ذہن میں ایک حوالہ آ گیا ہے ابھی اسی وقت، 2 تیموتھیوس 3 باب 17 آیت، اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہے مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ بہت سے لوگ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں لیکن وہ قوت سے انکار کرتے ہیں۔ اگر ہم اسے متوازن رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بنیاد میں کھڑا ہونا ضرور ہے۔ امثال کی کتاب 4 باب 5 آیت کو پڑھتے ہیں، حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر، بھولنا مت اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا۔ 6 آیت کو بھی پڑھتے ہیں، حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گی، اس سے محبت رکھنا، وہ تیری نگہبان ہوگی۔ 7 آیت کو بھی پڑھتے ہیں، اس کی تعظیم کر، وہ تجھے سرفراز کرے گی، جب تو اسے گلے لگائے گا وہ تجھے عزت بخشے گی۔ جب آپ کو سمجھ نہیں ہوگی تو پھر غلط فیصلہ کریں گے، اور پھر آپ غلط تعلیم پر عمل کریں گے، اور جب آپ حکمت اور فہم حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ نئی باتوں کو سیکھیں گے، اور یہ آپ کو کرشماتی طور پر بہت پرجوش کر دے گی۔ اپنے آپ کو کرشماتی لوگوں کے حوالے نہ کریں جو صرف اچھے اور پرجوش ہوں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ خدا کے کلام سے اپنے لیے شخصی طور پر، اور پھر آپ نئی تعلیم کو ڈھونڈیں تاکہ لوگوں کی تعلیم پر عمل کریں گے
اور یقینی طور پر وہ تعلیم خدا کے کلام سے آپ ڈھونڈیں اور سیکھیں گے۔ اگر آپ خدا کے کلام کو نہیں جانیں گے تو آپ اخلاقی طور پر غلط فیصلے کریں گے، کاروباری طور پر بھی آپ غلط فیصلے کریں گے، اخلاقی اور روحانی فیصلے۔ اگر آج آپ مسیح کی بنیاد اور تعلیم کو آزمانا چاہتے ہیں تو آپ ان مندرجہ ذیل باتوں پر دھیان دیں اور ان پر عمل کریں۔ نمبر 1، مردہ کاموں سے توبہ۔ نمبر 2، خدا پر ایمان لائیں۔ نمبر 3، بپتسموں کی تعلیم۔ نمبر 4، ہاتھ رکھنا۔ نمبر 5، ابدی عدالت۔ نمبر 6، مردوں کے جی اٹھنے۔ آپ جانتے ہیں، آپ حوالوں کو پڑھتے ہیں، انہیں ذہن نشین کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان بنیادی تعلیم کی باتوں کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ آئے ہم بات کریں بپتسموں کی تعلیم کے بارے میں۔ بپتسمہ کی تعریف یہ ہے کہ دھو کر صاف ہونا اور پورے طور سے اپنے آپ کو ڈبو کر صاف کرنا۔ آپ نے سنا، کیا کہا میں نے، کوئی آپ کو کسی چیز میں داخل کرے تو پھر آپ بپتسمہ کو حاصل کریں گے۔ آئے میرے ساتھ 4 باب اس کی 5 اور 6 آیات کو پڑھتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بپتسمہ کی تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ بائبل ہمیں ایک ہی بپتسمہ کی تعلیم کے بارے میں بتاتی ہے۔ 5 آیت، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ۔ 6 آیت، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ یہاں پر ایک ہی بپتسمہ کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اگر ہم عبرانیوں 6 باب 1 آیت کو پڑھیں، وہاں لکھا ہے، بپتسموں کی تعلیم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہاں دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ سب سے پہلا بپتسمہ روح القدس کا بپتسمہ ہے، جو مسیح کے بدن کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ اس لیے میں بات کر رہا ہوں ایک بپتسمہ کے بارے میں۔ آپ بپتسمہ مسیح کے وسیلہ سے، اس لیے ہم بچائے گئے ہیں۔ آپ مسیح کے بدن کے وسیلہ سے دھل کر پاک ہوئے ہیں۔ دوسرا بپتسمہ جو مسیح نے مکمل کیا وہ روح القدس کا قوت کا بپتسمہ ہے۔ آئیں اس بارے میں مال کی کتاب 1 باب 8 آیت کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم اور یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ تیسرا بپتسمہ فرما برداری کا ہے، جو کہ پانی کا بپتسمہ ہے، جو کہ یہ ہے کہ مسیح میں مرنا اور مسیح میں جی اٹھنا، مسیح کے ساتھ مرنا اور اس کے ساتھ جی اٹھنا۔ پہلا بپتسمہ جو کہ روح القدس کا ہے، تبدیلی کا ہے۔ جب آپ تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ مسیح کے بدن میں بپتسمہ پاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ توبہ کرتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو یہ مسیح کے بدن میں شامل ہونے کا بپتسمہ ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب 13 آیت کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ روح القدس آپ کو لیتا ہے بغیر جسمانی حصہ کے۔ کیا آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ روح القدس جب آپ توبہ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو وہ آپ کو لیتا ہے ایک بدن ہونے کے لیے۔ اس لیے پولس رسول افسیوں 4 باب 5 آیت میں کہتا ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی ایمان اور ایک ہی بپتسمہ۔ آپ اس بات کو یقینی بنائیں، ایک بدن ہونے کے لیے صرف ایک چرچ جائیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کبھی ادھر ادھر جائیں، کبھی ایک چرچ کبھی دوسرے چرچ جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کالا چرچ ہے اور دوسرا سفید چرچ ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم زمین پر رہنے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں، الگ الگ، مگر ہمیں مسیح کے بدن میں ایک ہونا ہے۔ اگر ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے، اور وہاں کوئی الگ الگ چرچ نہیں ہوگا ہماری رنگت اور زبان اور بہت سی دوسری چیزوں کے مطابق، اور ہم دیکھیں گے کہ وہاں صرف ایک ہی ہمارا ہیڈ ہوگا، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح، اور وہ چرچ کا ہیڈ ہوگا ایک بدن میں۔ میں اعمال کی کتاب کی اس آیت کو پسند کرتا ہوں، اعمال 17 باب 26 آیت، اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کو اور ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی، اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی۔ اس نے تمام انسانیت کو تخلیق کیا، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا رنگ کیا ہے، آپ کی زبان کیا ہے،
آپ کی تعلیم کیا ہے اور اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کون ہیں، آپ کا معاشی نظام کیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں، شکریہ پوچھنے کے لیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو آپ کی ماں باپ یا بھائی بہن نہیں بتائیں گے۔ ہم ایک خاندان ہیں، یسوع مسیح کے بدن اور خون کے وسیلہ سے، ایک ہی خون کے وسیلہ سے خدا نے انسانیت کو تخلیق کیا ہے، اور دوسرے آدم کے خون کے وسیلہ سے اس نے ہمیں زندگی دی اور کثرت سے دی ہے۔ یوحنا 10:10 آیت کو پڑھتے ہیں، چور نہیں آتا چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ بائبل بیان کرتی ہے زندگی اس کے خون میں ہے، اور وہ آپ کو زندگی دیتا ہے اور کثرت سے دیتا ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں جو یسوع مسیح نے کہا، آپ کے مسئلے اس کے خون کے وسیلے جاتے ہیں۔ آپ پیدا ہوئے ہیں پہلے آدم کے بیچ سے، کیونکہ اس کے گناہ کے سبب سے تمام انسانیت گناہ میں گر گئی۔ رومیو 5:12 آیت کو پڑھتے ہیں، پر جس طرح ایک آدمی کے سبب سے موت آئی اور یہ موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، اس لیے ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اپنی توجہ اس طرف مرکوز رکھیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے چرچ جانے کے سبب سے بچائے جائیں گے۔ میں مسیح خاندان میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسیحی ہیں۔ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ اس بات میں مبتلا رہتے ہیں، یہ ایمان وہ ایمان کے سبب سے ہم مسیحی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ مسیحی جب ہوتے ہیں جب آپ مسیح کی طرح نظر آتے ہیں، اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی طرح بننا ضرور ہے، اور ہمیں مافوق الفطرت قوت کے وسیلہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، اور یسوع کے خون کو اپنے اوپر لگانا ضرور ہے۔ وہ آپ کے متبادل کے طور پر قربان ہوا تاکہ آپ اسے قبول کریں اپنا نجات دہندہ۔ اس بات پر یقین کریں کہ کوئی دوسرا نجات کا راستہ نہیں سوائے یسوع کے جو خدا کا بیٹا ہے۔ ایک ہی خداوند، ایک ہی ایمان اور ایک ہی بپتسمہ۔ دوسرا بپتسمہ یسوع نے مکمل کیا، اور وہ بپتسمہ روح القدس کی قوت کا ہے۔ متی 3:11 آیت کو پڑھتے ہیں، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ 12 آیت کو پڑھتے ہیں، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کامل طور سے روحانی ہوں۔ آئیں ایک اور حوالہ کو پڑھتے ہیں، اور جب میں اس حوالہ کو آپ کے ساتھ بیان کروں گا تو میں اپنا نظریہ پیش نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ وہ کلام بیان کروں گا جو آپ فالو کریں۔ اعمال 1:5 آیت کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یہ بات ہے میرے دوستو، پینتیکوست کے دن یہ وہ چیزیں ہیں جو نجات کے لیے درکار ہیں۔ میں بات کو کلیئر کرتا ہوں، پانی کا بپتسمہ درکار نہیں نجات کے لیے۔ آپ غیر زبانوں کو بولیں بغیر بچائے گئے ہیں، آپ مسیح کے وسیلہ بچائے گئے ہیں۔ یہ پہلا بپتسمہ ہے، مسیح کے بدن میں بپتسمہ پانے کے لیے، ایک ہونے کے لیے۔ تیسرا بپتسمہ نجات کے لیے، اس کی الگ وجوہات ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ روحانی قوت چاہتے ہیں تو آپ کو روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرنا ضرور ہے۔ بائبل بتاتی ہے وہ جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے وہ بچائے گئے ہیں۔ ہمیں فرما برداری کے لیے اقدام کرنے چاہیے پانی کے بپتسمہ کے لیے۔ سنیں اس بات کو، کیا پانی آپ کو بچا سکتا ہے؟ اگر پانی کا بپتسمہ آپ کو بچا سکتا ہے تو مسیح ہمارے گناہوں کی قیمت ادا نہ کرتا اور صلیب پر نہ مرتا۔ یہ وہ پہلا قدم ہے فرما برداری کی طرف۔ میں نے بائبل میں بہت سی جگہوں پر دیکھا جب پولس دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تو وہ چمکتی ہوئی روشنی کے سبب سے اندھا ہو گیا اور وہ مسیح میں نہ تھا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو خدا کو پیش کیا تو پھر خدا نے اس پر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی بند آنکھوں کو کھولا اور اسے روح سے معمور کیا، تو پھر اس نے پانی کا بپتسمہ حاصل کیا۔ آپ نے دیکھا کس طرح وہ قدم بہ قدم بڑھا۔ خدا آپ کے لیے بھی راہ کھولے گا جس طرح چاہتا ہے، اور اسے کسی بھی ڈینومینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یسوع کو قبول کرتے ہیں، پانی کا بپتسمہ حاصل کرتے ہیں اور پھر روح القدس کا بپتسمہ پاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پہلے ہی سے روح کا بپتسمہ پا لیتے ہیں
جیسا کہ پطرس نے کرنیلیس کو تعلیم دی اور وہ روح القدس سے بھر گیا۔ پانی کے بپتسمہ سے پہلے ہی یسوع نے اسے بچایا اور وہ مسیح کے بدن میں ایک ہوا، اور وہ بہت سے یہودی بھی موجود تھے اور وہاں پانی بھی موجود تھا، جس کا مطلب تھا پانی کے بپتسمہ کے لیے وہ پہلے ہی سے غیر زبانوں میں بات کرنے لگا۔ اعمال کی کتاب 1:8 میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہر ایک کو روح القدس کے بپتسمہ کو حاصل کرنا ہے۔ اعمال 2:4 میں لکھا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور وہاں موجود سب نہ کہ کچھ۔ خدا کا کلام کسی ریسٹورنٹ کا مینیو نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کھائیں گے تو ہماری صحت کے لیے اچھا ہے، اور اگر ہم یہ لیں گے تو ہم خوشحال ہوں گے۔ ہمیں غیر زبانوں کی ضرورت نہیں، ہمیں روح القدس کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے لیے اسے چوز کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں عاجزی کے ساتھ، اور یہاں لکھا ہے سب روح القدس سے بھر گئے نہ کہ کچھ، اور وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی قوت بخشی۔ میں آپ کے ساتھ اعمال کی کتاب 8:4 کو پڑھتا ہوں۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا ہے، تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ 15 کو پڑھتے ہیں، انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں۔ 16 کو بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا، انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ وہ یسوع پر بھروسہ رکھتے تھے اور وہ مسیح میں ایک بدن تھے، اور روح القدس کے بپتسمہ کے وسیلہ سے۔ اعمال 8:17 کو پڑھتے ہیں، پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ اعمال 9:17 کو پڑھتے ہیں، پس حننیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور وہ اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا، تجھے اس نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ آپ نے دیکھا وہ روح القدس سے بھر گیا۔ وہ یسوع پر ایمان رکھتا تھا، اس نے بدن میں بپتسمہ لیا اور پھر روح القدس سے بھر گیا، اور پھر اس نے پانی کا بپتسمہ لیا۔ یہ مختلف بپتسمے ہیں، لیکن نجات ضروری ہے۔ بدن میں ایک ہونے کے لیے بپتسمہ ضروری ہے۔ پھر اس نے روح القدس کا بپتسمہ پایا۔ بدن میں ایک ہونے کا بپتسمہ اور روح القدس کا بپتسمہ ایک ہی وقت میں ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم پانی کا بپتسمہ حاصل کرتے ہیں اور پھر آپ روح القدس کا بپتسمہ حاصل کریں گے۔ متی 3:15 کو پڑھتے ہیں، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں سے تیرا راست بازی کو پورا کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا۔ ہم یسوع پر پہلے ایمان رکھتے ہیں، اور جب اس نے اپنے آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے پیش کیا، اس میں گناہ نہ تھا۔ اس نے اپنے کزن سے کہا کہ راست بازی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ متی 3:16 کو پڑھتے ہیں، اور یسوع بپتسمہ لے کر فیول 4 پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ جب اس نے پانی کا بپتسمہ لیا، اس وقت روح القدس کا بپتسمہ پایا۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے یہ ممکن کیا۔ اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، تو آپ کو یہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ پہلا قدم ہے۔ فرما برداری کا بپتسمہ حاصل کرنا ہے۔ مسیح کے تابع رہ کر اقرار کریں کہ یسوع مسیح ہی خدا ہے۔ آپ بپتسمہ لیں خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں۔ اعمال 10:44 کو پڑھتے ہیں۔ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے۔ اعمال 10:45 کو پڑھتے ہیں، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی۔ اعمال 10:46 کو بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، بائبل بیان کرتی ہے، اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ بچائے جائیں گے، اور آپ کو پہلا بپتسمہ کو حاصل کرنا ہے۔ اعمال 19:5 کو پڑھتے ہیں، انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ 6 کو بھی پڑھتے ہیں، جب پولوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا، اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوتیں کرنے لگے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے تینوں بپتسموں کو حاصل کیا جن پر وہ ایمان رکھتے تھے۔ یسوع مسیح کے نمبر 1 یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ، نمبر 2 پانی کا بپتسمہ، نمبر 3
روح القدس کا بپتسمہ، وہ ایمان رکھتے تھے مسیح میں ایک ہونے کے لیے، اور پانی کے بپتسمہ پر اور روح القدس کے بپتسمہ پر۔ اعمال کی کتاب میرے دوستو، یہ ایک پیٹرن بک ہے ہمارے لیے۔ جب ہم روح القدس کے وسیلہ سے کام سر انجام دیتے ہیں اور وہی کام دوسرے ایماندار کرتے ہیں، سب ایک ہیں۔ دراصل میں لوگوں کو بتاتا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں مسیح کون ہے اور اس کی فطرت کیا ہے؟ تو آپ کو سناپٹیکل گوسپل کو پڑھنا چاہیے، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی کتاب کو۔ آپ دیکھیں گے ان کتابوں میں مسیح کس طرح سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، اور وہی سب ہم آج اس کے روح کے وسیلہ سے کرتے ہیں۔ اگر بادشاہ تبدیل ہوگا میرے دوستو، تو لازماً بادشاہت بھی تبدیل ہوگی۔ عبرانیوں 13:8 میں لکھا ہے، یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ آمین۔ اعمال کی کتاب پیٹرن بک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ مسیح پر ایمان لانا ہے، تو پھر آپ نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ دوسرا آتا ہے ایک ہی وقت میں آتا ہے، پہلے کے بعد، اور تیسرے سے پہلے اور ایک ہی وقت میں تیسرا۔ آپ کو ایمان لانا ضرور ہے مسیح میں ایک بدن ہونے کے لیے۔ آپ کو پانی کا بپتسمہ روح القدس کا پانا ضرور ہے۔ روح القدس اس وقت نازل ہوتا ہے جب آپ اس پر یقین رکھتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں جب آپ پانی کا بپتسمہ پاتے ہیں تو روح القدس آپ پر نازل ہوتا ہے، اور یہ ایک ہی وقت میں ہو سکتا ہے۔ ایمان رکھنے سے پانی کے بپتسمہ سے پہلے اور بعد میں اس کے وسیلہ سے لوگ بچ جاتے ہیں، اور جب لوگ یسوع کو قبول کرتے ہیں تو روح القدس سے بھر جاتے ہیں، اور بعد میں وہ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں۔ خدا کو اجازت دیں، وہ خدا ہے۔ پانی کا بپتسمہ آپ کسی بھی وقت لے سکتے ہیں، جب آپ ایمان لاتے ہیں، جب آپ اقرار کرتے ہیں، آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ رومیو 10:9 میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ بائبل بتاتی ہے جب آپ اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں نجات پانے کے لیے، اور آپ اس کو فالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا اعلانیہ اقرار نامہ ہے کہ میں مسیح کی طرح پانی میں مر کر پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہوں۔ بعض دفعہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں پر پانی چھڑکنا بپتسمہ ہے اور آپ نجات پاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بپتسمہ نہیں ہے، یہ مخصوصیت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے سبب سے بچ جاتے ہیں۔ یہاں پر بپتسمہ بوڑھے انسان کا ہے جو مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو مردہ زندگی یسوع مسیح کی طرف آیا جو زندگی ہے۔ یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ اس میں مرنا اور پھر جی اٹھنا ہے۔ پانی کے بپتسمہ لینے کا مطلب ہے کہ آپ مسیح کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جب آپ مسیح کا اقرار کرتے ہیں، یہ پہلا حکم ہے۔ ایمان لانے کے بعد آپ یقین کرنا شروع کرتے ہیں مسیحی زندگی پر، تو آپ شروعات کرتے ہیں قدم بقدم اس کی فرما برداری میں بڑھنے کے لیے۔ پہلا بپتسمہ کو ہم فرض کرتے ہیں نجات کے لیے اور شاگردیت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اعمال کی کتاب 8:12 کو پڑھتے ہیں، لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے۔ 13 کو پڑھتے ہیں، اور شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا، اور نشان اور بڑے بڑے معجزات ہوتے دیکھ کر حیران ہوا۔ اعمال 8:36 کو پڑھتے ہیں، اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ خوجا نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ 37 کو پڑھتے ہیں، پس فلپس نے کہا، اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ 38 کو بھی پڑھتے ہیں، پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور فلپس اور خوجا دونوں پانی میں اتر پڑے، اور اس نے ان کو بپتسمہ دیا۔ ہم نے آج اس پروگرام میں مختلف بپتسموں کے بارے میں بات کی اور سیکھا، اور کیا ضروری اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ پہلا، آپ کو ایمان لانا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ہم اور بھی بہت کچھ سیکھتے، لیکن اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کو یسوع پر ایمان لانا ضرور ہے۔ ایک بدن ہونے کے لیے آپ کو بپتسمہ لینا ضرور ہے یسوع مسیح کے نام میں، اور پھر آپ کو روح القدس کا بپتسمہ پانا ضرور ہے۔ آمین۔ اور اسے باپ، بیٹے، روح القدس کا بپتسمہ کہتے ہیں۔ بدن میں بپتسمہ باپ، مسیح میں بپتسمہ پانی کا بپتسمہ ہے، روح القدس کا بپتسمہ قوت کا بپتسمہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ میرے ساتھ یہ دعا کریں، اگر آپ نے مسیح کو قبول نہیں کیا، اگر آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، تو خدا کے ساتھ نئی کمٹمنٹ کریں۔ میں ہر ایک کو معاف کرتا ہوں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی۔
میں معاف کرتا ہوں اور میں یہ نہ بدلنے والا فیصلہ کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کا بیٹا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں وہ میرے گناہوں کے لیے مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اے باپ مجھے بپتسمہ دے بدن میں یہ دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں اپنے منہ سے اقرار کرتا ہوں سوئی خداوند ہے، اب میں بچایا گیا ہوں۔ آپ کو پانی کا بپتسمہ حاصل کرنا ضرور، آپ چڑھ جائیں اور روح القدس کی قوت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ بدن میں بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ اس کے مرنے اور جیتنے کا اقرار کرتے ہیں، اور جب آپ روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرتے ہیں پھر چرچ اور کلیسیا کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے نہیں مرا بلکہ شفا دینے کے لیے بھی۔ میرا ایمان ہے آپ شفا پا چکے ہیں۔ ٹی وی اسکرین پر تفصیلات دی گئی ہیں، اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جاننا چاہتے ہیں خدا نے آپ کی زندگی میں کیا کام اور معجزہ کیا ہے، آپ کو صرف یسوع کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج کا میسیج آپ کو تحریک دے گا اور متحرک کرے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری بیگم، میرے بچے، ہم سب قوموں تک رسائی چاہتے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم وہ کہانی بیان کرنا چاہتے ہیں جو ایک عظیم کہانی یسوع مسیح خدا کے بیٹے کی۔ میرا ایمان ہے اس کی تعلیم اس کے کلام کے ذریعے آپ کے اندر اس کی منسٹری کو جاری کرے اور آپ اس میں بڑھتے چلے جائیں۔ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ پروگرام فیتھ اس ناؤ میں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔